السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ٹوڈے۔ ناظرین، آج قومی رابطہ کمیٹی کا بڑا اہم اجلاس تھا۔ کرونا کی صورتحال کے پیش نظر جو ملک میں لاک ڈاؤن میں نرمی لانے کے حوالے سے اہم فیصلے تھے وہ آج کے اجلاس میں کیے گئے۔ بڑی مشاورت کی گئی، صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ بعض جو تجاویز تھیں وہ صوبوں کی مانی گئیں اور بعض جو تجاویز تھیں وفاقی حکومت کی جانب سے جو قومی رابطہ کمیٹی میں رکھی گئیں ان کو صوبوں نے تسلیم کیا۔ آج کے اس اجلاس میں کارروائی کیا رہی اور کون کون سے اہم فیصلے کیے گئے، SOPs ناظرین کیا بنائی گئیں، اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کرونا سے محفوظ رکھے اور جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ سول اور عسکری قیادت بھی اس اجلاس میں شریک تھی۔ صوبوں کے وزراء اعلیٰ جنہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں اجلاس کیے اور تمام صوبے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ اہم تجاویز مرتب کیں اور پھر آج ان تجاویز کو قومی رابطہ کمیٹی میں رکھا گیا۔ اطلاعات جو ٹی وی چینلز پر خبریں آن ایئر ہوئیں، قومی رابطہ کمیٹی نے ایک تو جو لاک ڈاؤن ہے اس میں نرمی کا فیصلہ کیا، چھوٹے کاروبار جو ہیں ان کو کھولنے کا فیصلہ کیا، تاہم پبلک ٹرانسپورٹ اور جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ تجاویز تھیں صوبہ سندھ کی جانب سے بھی اور صوبہ پنجاب کی جانب سے بھی۔ پنجاب اور سندھ کی رائے یہ تھی کہ انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ اور جو انٹر پروینل جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ ابھی نہ کھولی جائے۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان اور جو قومی رابطہ کمیٹی میں وفاقی وزراء تھے ان کی رائے یہ تھی کہ جو غریب لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں اور جن کے پاس اپنی سواری نہیں ہے اور جن کا تمام تر انحصار پبلک ٹرانسپورٹ پر ہوتا ہے، تو ان کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا کھولے جانا بہت ضروری ہے۔ بڑی ڈسکشن ہوئی اس معاملے پر، تاہم سندھ حکومت اور پنجاب حکومت کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ اگر انٹر سٹی جو بس سروس ہے وہ اوپن کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ٹرانسپورٹ کو اوپن کیا جائے گا تو اس کو ایک بڑے پیمانے پر حکومت کی جانب سے کنٹرول کرنا ناممکن ہوگا۔ اس لیے انہوں نے یہ تجویز دی کہ پہلے مرحلے میں جو انٹر سٹی بس سروس ہے اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو نہ کھولا جائے۔ شیخ رشید ان کی جانب سے ٹرینوں کے کھولنے کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کی مشاورت ہوئی تھی اس پر بھی انہوں نے آج جو قومی رابطہ کمیٹی ہے اس کے سامنے وہ تمام تر چیزیں رکھیں۔ وفاقی حکومت اور قومی رابطہ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے بعض جو وفاق کے نمائندے تھے ان کی یہ رائے تھی کہ جو 10% ٹرینیں ہیں ان کو کھول دینا چاہیے، حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ جو لوگ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں ان کے لیے کم از کم آسانی ہو اور وہ جو دوسرے شہروں میں محصور ہو چکے ہیں اور ٹریول نہیں کر پا رہے تو وہ بھی اپنے گھروں کو واپس آ سکیں یا اپنے جو کاروبار ہیں اپنے جو کام ہیں اس طرف واپس آ سکیں۔ تاہم اس پوائنٹ پر بھی سندھ حکومت اور پنجاب کی جانب سے اعتراضات آئے اور وہی موقف دہرایا گیا کہ چونکہ یہ بڑے پیمانے پر اس کی ٹرین کی جو ایکٹیویٹی ہے اور مسافروں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو ہینڈل کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، جو حفاظتی تدابیر اور جو SOPs اپنائی جائیں گی ان پر عمل درآمد کرنا ناممکن ہوگا اور اس کے لیے اس کے شاید برے نتیجے سامنے آئیں۔ تو اس پر وزیر اعظم عمران خان نے ایک تو انٹر بس سروس، پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرینوں کا جو معاملہ ہے وہ روک دیا ہے اور صوبہ سندھ اور دیگر جو صوبے تھے ان کی اس بات کو قومی رابطہ کمیٹی میں تسلیم کیا گیا اور یہ فیصلہ فی الحال روکا گیا ہے۔ اس کے ساتھ چھوٹے کاروبار، ناظرین جس طرح سے شوز، جوتوں کی دکانیں ہیں، کپڑوں کی دکانیں ہیں، دیگر جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں ان کو کھولنے کے حوالے سے
تاجروں کے بڑے تحفظات تھے۔ ان کا پہلا موقف یہ تھا کہ جو زیادہ تر تاجر ہیں جو مارکیٹس میں دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں وہ رینٹ کی دکانوں پر بیٹھے ہیں، اور ان کا تمام تر جو انحصار ہے وہ ان دکانوں کی کمائی پر ہے جو وہ کاروبار کرتے ہیں۔ بڑا پریشر تھا تاجروں کی جانب سے، گو کہ سندھ حکومت کی جانب سے آج اس چھوٹے کاروبار کو کھولنے کے حوالے سے بھی بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، تاہم وزیر اعظم عمران خان نے بڑا خطرہ مول لیا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو دو چیزیں بتائی گئیں۔ ان کو یہ کہا گیا کہ دو راستے ہیں، یا تو مکمل جو لاک ڈاؤن ہے اگر ہم وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہماری جو معیشت ہے جو پہلے سے ہی عدم استحکام کا شکار تھی اور بڑی حکومت کی کوششوں اور معاشی ٹیم کی کوششوں سے اس میں استحکام آیا، تو اب اگر لاک ڈاؤن کو رکھا گیا تو جو معیشت ہے اس کو پھر سنبھالنا حکومت کے بس میں نہیں ہوگا، اور اس کے لیے پھر اقدامات حکومت کے بس میں نہیں رہیں گے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ کرونا کو ساتھ رکھتے ہوئے کرونا کے خلاف جہاں لڑائی جاری ہے وہیں کرونا میں زندگی میں واپس آنے کا جو طریقہ ہے اسے اپنایا جائے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو ان تجاویز ان پر مشاورت کی گئی، ان کو بتایا گیا، تو انہوں نے آج قومی رابطہ کمیٹی میں یہ تمام جو ان کا موقف تھا، جو انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس میں بھی بتایا، وہ انہوں نے آ کر ایکسپلین کیا اور بتایا کہ اب چونکہ ہم معیشت کو بچانا چاہتے ہیں اور ملک کی معیشت اس ٹائم جس سچویشن پر ہے، تو یہ ایک بڑا خطرہ وزیر اعظم عمران خان نے مول لیا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو چھوٹے کاروبار ہیں ان کو کھولا جائے گا، جو مارکیٹس ہیں ان کو کھولا جائے گا۔ اس میں ناظرین میں تھوڑا سا لاسٹ میں صرف یہ بتا دوں کہ اس کے لیے SOPs مرتب کی گئی ہیں۔ وہ SOPs کیا ہیں؟ ایک تو جو اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو ہفتہ اور اتوار کا دن مختص کیا گیا ہے، 2 دن کے کاروبار مکمل طور پر بند رہے گا، 5 دن یہ کاروبار جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو صوبے ہیں ان کو بھی یہ تجویز دی گئی ہے کہ وہ 2 دن جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ بند رکھیں اور 5 دن کاروبار کریں، اور اس کے ساتھ جو ٹائمنگ بتائی گئی ہے وہ فجر کی نماز سے لے کر شام 5 بجے تک کا وقت ہوگا جس میں لوگ اپنی کاروباری سرگرمیاں کر سکیں گے۔ گلگت بلتستان میں 3 دن کاروبار بند رہے گا، جس میں جمعہ، ہفتہ، اتوار کا دن ہے، اور وہاں پر 3 دن کاروباری سرگرمیاں نہیں ہوں گی۔ اب صوبے آج اجلاس کے بعد اپنے صوبوں میں اپنی جو مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر وزراء اعلیٰ میٹنگز کریں گے، اور اس کے بعد پھر صوبے امپلیمنٹیشن دکھانا شروع کریں گے۔ تاہم ہفتے سے اسلام آباد میں اس کا عمل درآمد شروع ہو جائے گا، مارکیٹس کھلیں گی۔ اب ناظرین یہاں پر جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا رسک لیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے اور PTI حکومت نے، لیکن وہ رسک حکومت نے اپنے لیے نہیں لیا، وہ رسک حکومت نے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے لیا ہے، کیونکہ جو ہمارا چھوٹا کاروباری ہے ان کا تمام تر جو انحصار ہے زندگی کا وہ اس کاروبار پر ہے، اور 2 ماہ سے ان کی دکانیں بند پڑی ہیں۔ اب وہ دکانیں کھلنے جا رہی ہیں، کاروبار زندگی واپس آنے لگا ہے، لیکن کرونا بدستور اسی طرح ملک میں موجود ہے، اور لوگوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے اس کے جو اعداد و شمار ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین آج کی ویڈیو کا اہم مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ کو وزیر اعظم عمران خان اور حکومت کی جو انہوں نے جو رسک لیا ہے اس کے حوالے سے بتایا جائے، بلکہ ساتھ یہ بھی آپ کو بتایا جائے کہ اب ذمہ داری بطور پاکستانی شہری کے ہم سب پر ہے کہ ہم جہاں پر جو حکومت احتیاطی تدابیر بتائے وہ ہم بھی اڈاپٹ کریں، اور اس کے ساتھ جو دکاندار ہیں ان کو بھی وہ احتیاطی تدابیر اڈاپٹ کرنی ہوں گی، ورنہ دکانیں بھی سیل ہوں گی اور واپس ہم لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔